بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف کی بنیادیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 تصوف کی تعریف، نمبر 2 تصوف کی اہمیت، نمبر 3 تصوف کے مقاصد۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 صوفیاء حضرات کن امور سے آراستہ ہونے کا درس دیتے ہیں۔ نمبر 2 صوفیاء کرام کی ذکر کردہ باتوں کا تجزیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی سب سے پہلی بنیادی بات، جس کا عنوان تھا صوفیاء حضرات کن باتوں سے کن امور سے آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 3 تزکیہ نفس، نمبر 4 برداشت اور رواداری، نمبر 5 خدمت خلق۔ آئیے اب ان 5 امور کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ محبت الہی اور قرآن کریم۔ آیت کریمہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ اس کا ہے اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ اس کا ہے اے رسول مسلمانوں سے کہہ دیجئے اپنے باپ دادا، بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت محبوب رکھتے ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو دیکھیے عزیز طلباء کرام، مندرجہ ذیل 2 آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے مقابلے میں رشتہ دار آ جائیں، بھائی آ جائیں، بیٹے آ جائیں، ان سب چیزوں سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ محبت الہی کو احادیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ اس کا ہے جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے عطا کرے اور کسی کو کچھ دینے سے اللہ ہی کے لیے ہاتھ روکے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ترجمہ اس کا ہے اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیری محبت اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ جزیل احادیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور صوفیاء حضرات اسی محبت کو اپنے دل میں اور اپنے مریدین کے دل میں پیدا کرنے کے لیے مجاہدے اور ریاضت کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور مریدین سے بھی کراتے ہیں۔ طلباء کرام اب بات کرتے ہیں اطاعت رسول اور قرآن پر۔
آیت کریمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ اس کا ہے اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آیت کریمہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ اس کا ہے جس شخص نے خدا کے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ آیت کریمہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ترجمہ اس کا ہے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ طلباء کرام مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو چیز کرنے کا حکم دیں اس کو کرنا چاہیے، اور جس کام سے رکنے کا حکم دیں اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ طلباء کرام محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کے اندر دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ اس کا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ اس کا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائیں۔ مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بارے میں پتہ چلا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنی تمام کی تمام خواہشات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق پوری کرنی چاہیے، وگرنہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء کرام اب بات کرتے ہیں تزکیہ نفس اور قرآن کے بارے میں۔ آیت کریمہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ترجمہ اس کا ہے اے پروردگار میری اولاد میں ان میں سے ہی ایک رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی نبی کی بعثت، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور حکمت کا اصل مقصد لوگوں کے اندر تزکیہ پیدا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ آیت کریمہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تزکیہ تھا۔ آیت کریمہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی آلود کر دیا، خاک آلود کر دیا۔ عزیز طلباء کرام اب بات کرتے ہیں برداشت اور رواداری اور قرآن۔ آیت کریمہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ اس کا ہے اور وہ لوگ جو غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
دوسری آیت کریمہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لو، اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ دیکھیے مندرجہ ذیل آیات کریمہ کے اندر ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے اور درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے غصے کو دبایا جائے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیا جائے، بلکہ اگر کوئی جاہلانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس سے اعراض کیا جائے اور احسان کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ برداشت و رواداری کو احادیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسکم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ ترجمہ اس کا ہے انتقام اور بدلہ لینے والا ذہن مت بناؤ، اور یوں کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ یہ ذہن بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ ظلم مت کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس رواداری اور بردباری کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا، حدیث مبارکہ ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، ترجمہ کہ تم میں کوئی پکڑ نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس طلباء کرام اب بات کرتے ہیں خدمت خلق اور قرآن۔ آیت کریمہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ اس کا ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ اس کا ہے وہ خدا کی محبت کی وجہ سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ تم اس سے مطلب یہ ہے کہ مومنین کسی کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو بدلے میں کیا ملے گا، بلکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، خدمت خلق اور احادیث پر بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ترجمہ اس کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم، محبت اور نرمی کرنے کے لحاظ سے تم دیکھو گے کہ سارے کے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ترجمہ اس کا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر ایک، صوفیاء حضرات کن باتوں سے آراستہ ہونے کا درس دیتے ہیں۔ نمبر دو، صوفیاء حضرات کی ذکر کردہ باتوں کا تجزیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے تصوف اور ارکان اسلام پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔